السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ خاموش رہ کر سب کو اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں، خاموش رہ کر لوگوں کے دلوں پر راج کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی عزت کرے، آپ کے احترام کے لیے اپنی آنکھیں بچھائے، تو آج کی ویڈیو میں آپ کو 4 ایسی ٹپس دوں گی جن پر عمل کر کے آپ خاموشی سے لوگوں کے دلوں پر حکومت کر سکتے ہیں۔ خاموش رہ کر ہی آپ لوگوں کو اپنا غلام بنا لیں گے۔ اپنی پوری توجہ کے ساتھ اپنے ذہن سے غیر ضروری باتیں نکال کر صرف 3-4 منٹ خاموشی سے اس ویڈیو کے ایک بار پورا سن لیں۔ اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ معاشرے میں آپ کا الگ مقام ہو تو خاموش ہو جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہر کوئی آپ سے ملنے کا خواب دیکھے تو لوگوں سے الگ ہو جاؤ، اکیلے ہو جاؤ، خاموشی سے محنت کرو اور شور اپنی کامیابی کو مچانے دو۔ کیا آپ نے کبھی پرندوں کے بادشاہ ایگل کی آواز سنی ہے؟ کوے کے کائیں کائیں، چڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں تو آپ روز سنتے ہیں، لیکن ایگل کی خاموشی اسے پر اسرار اور رعبدار بناتی ہے۔ پہاڑوں کی ہیبت کی وجہ، سمندر کا رعب بھی اس کی گہرائی اور خاموشی کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم خاموشی کے فائدوں کی بات کریں تو خاموشی آپ کو اپنے اندر اپنے ساتھ وقت گزارنے کا موقع دیتی ہے۔ آپ کو موقع دیتی ہے کہ آپ اپنے خیالات پر توجہ دیں، اپنے ارد گرد جو ہو رہا ہے اس پر غور کرنے کی بجائے اپنے مقصد پر غور کریں۔ آپ اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیا صحیح کر رہے ہیں اور کیا غلط۔ بڑی بڑی باتیں کرنا، بڑے بڑے دعوے کرنا بند کریں۔ میں یہ کر دوں گی، وہ کر دوں گی۔ لوگوں کو بتائیں کہ بنا شور مچائے بھی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے، اور جب ایک بار آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کی کامیابی کی وجہ سے لوگ خود ہی آپ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ خاموشی کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی کڑوی کسیلی باتوں سے بچ جاتے ہیں۔ لوگوں کی ایسی باتیں جو آپ کو دکھ دیتی ہیں، آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتی ہیں، آپ کی ہمت کو توڑتی ہیں۔ جب آپ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تو کم ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کی ہمت کو بڑھاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچنے والے، آپ کا مذاق اڑانے والے ہی ہوتے ہیں، آپ کو باتیں کرنے والے ہی ہوتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے، تم سے نہیں ہوگا، تم کسی قابل ہی نہیں ہو۔ ایسے لوگ آپ کی ہمت کو توڑ دیتے ہیں، آپ کو اپنے مقصد سے ہٹا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ کچھ مہینوں کے لیے ایسے لوگوں کو چھوڑ دیں اور تنہائی اور خاموشی کو اپنا ساتھی بنا لو۔ خاموشی سے اپنے گول پر فوکس کر کے محنت کرو، اپنے آپ کو بہتر بنانے پہ کام کرو۔ تیسری بات یہ ہے، خاموشی آپ کو غلطیوں سے بچاتی ہے۔ جو شخص زیادہ باتونی ہوتا ہے وہ اکثر کوئی نہ کوئی حماقت ضرور کر جاتا ہے۔ زیادہ بولنے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی غیر ضروری بات اس کے منہ سے نکل ہی جاتی ہے، اور جو لفظ آپ کے منہ سے ایک بار نکل جائے وہ دوبارہ واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اس لیے بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ کم بولیں۔ جب آپ کم بولیں گے تو لوگ آپ کی بات سنیں گے۔ آپ کم بولیں گے تو لوگوں کے لیے آپ کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا، وہ آپ کی شخصیت کو جان نہیں پائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی خوبصورت قول ہے کہ اگر تمہاری گفتگو ہیرے موتی بھی بکھیرتی ہو پھر بھی خاموش رہنا اس سے بہتر ہے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ لوگ سننا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو سنا جائے۔ اگر آپ ان کو اپنے بہترین کمیونیکیشن سٹائل سے
اپنی خوبصورت باتوں سے متاثر کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ سے جالس تو ہو سکتے ہیں، لیکن آپ سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوں گے۔ لوگ آپ کو تبھی اچھا سمجھیں گے جب آپ خاموش رہ کر ان کی بات کو توجہ سے سنیں گے، جب آپ انہیں بات کرنے پر، انہیں بولنے پر اکسائیں گے۔ اس لیے اگر آپ اپنی عادت بنا لیں کہ آپ کم بولیں اور دوسرے کی بات زیادہ سنیں تو لوگ آپ کے گرویدہ ہو جائیں گے، آپ کو ہر جگہ ویلکم کیا جائے گا، ہر کوئی آپ سے بات کرنا پسند کرے گا، اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔